السلام علیکم۔ آج 24 فروری دن ہے ہفتے کا، اور جو سب سے بڑی خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک طرف پنجاب اسمبلی کے اندر مسلم لیگ نون جو کہ انجوائے کر رہی ہے اسمبلی کو، اور کل آپ لوگوں نے دیکھا جمعے والے دن وہاں پر سب لوگ موجود تھے نون لیگ کے، اور وہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنانے کی جو تیاریاں ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں۔ اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف، ان کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ ایک ہی رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھا جائے تو وہ رونا جو رو رہے ہیں اپنے اس کے لیے، اپنے مینڈیٹ کے لیے، عوام نے ہمیں ووٹ دی ہے، تو اس کے اوپر عدالتیں بھی خاموش ہیں، اس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر بھی خاموش ہیں، جبکہ اس کے اوپر حماد مظہر نے ٹویٹ بھی کیا۔ وہ ٹویٹ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جس کے اوپر انہوں نے لکھا کہ پنجاب کے اندر 297 سیٹوں میں سے نون لیگ کے پاس صرف 42 سیٹیں ہیں، اور قومی اسمبلی میں 261 میں سے صرف 17 سیٹیں نون لیگ کے پاس ہیں، باقی جتنی بھی سیٹیں ہیں وہ تمام غائبانہ سیٹیں ہیں اور دھاندلی کر کے نون لیگ کو دی گئی ہیں حکومت بنانے کے لیے۔ تو اگر یہ چیز حقیقت ہے، یہ چیز سچ ہے، تو اس کے اوپر اس کو سامنے لانا چاہیے۔ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، فارم 45 دکھا رہے ہیں میڈیا کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دکھا چکے ہیں کہ یہ ہمارا فارم 45 ہے، اور اس کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بھاری اکثریت سے جیتا ہے الیکشن، اور عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن کوئی بھی ان کو نہیں سن رہا، نہ ان کو عدالتیں سن رہی ہیں، نہ اس کو چیف الیکشن کمشنر سن رہا ہے، اور دوسری طرف نون لیگ ہے جن کے پاس فارم 45 نہیں ہے، اور وہ لوگ، ان کے کسی بندے نے بھی پریس کانفرنس کر کے یہ نہیں کہا کہ ہم لوگ جیتے ہیں اور ہمارے پاس یہ ثبوت ہے، ہمارے پاس یہ پروف ہے۔ جتنے بھی پروف ہیں وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے آزاد کینڈیڈیٹ کے پاس ہے، نون لیگ کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، کوئی ایسا فارم نہیں ہے 45 جس کے اندر وہ لوگ جیتے ہوں اور وہ لوگ یہ کہہ سکیں کہ یہ دیکھیں ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا اور ہم جیتے ہیں۔ وہ لوگ ہمارے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں، دوسری جماعت جو ان کے مخالف ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھا جائے تو اگر فارم 45 کے ثبوت اور پروف کے مطابق پاکستان تحریک انصاف بھاری مینڈیٹ سے جیتا ہے، تو اس کے اوپر جو الیکشن کمشنر ہے، جو ہماری عدالتیں، ان کو انصاف دینا چاہیے۔ ورنہ اگر وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں، وہ اگر جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو ان کے اوپر عدالتوں کو کارروائی کرنی چاہیے، وہ ان کو بلائیں، ان کو دیکھیں جو فارم 45 ان کے پاس ہیں، اگر وہ غلط ہیں تو ان کے اوپر عدالتی کارروائی ہونی چاہیے۔ جو اگر وہ سچ بول رہے ہیں اور وہ ٹھیک ہیں اور انہیں عوام کا مینڈیٹ ملا ہے، تو پھر ان کو حق دینا چاہیے، کیونکہ یہ عوام کا جو جمہوری حق ہے اس کو تو آپ لوگ بالکل ہی ختم کر رہے ہیں، تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور مسلم لیگ نون کو اپنا پتہ ہے کہ ان کو پتہ ہے اپنا مسلم لیگ نون کو کہ ہماری کیا اوقات ہے عوام کے سامنے۔ عوام نے مسلم لیگ نون کو تو مسترد کر دی، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے، اس چیز کو انٹرنیشنل میڈیا ہائی لائٹ کر چکا ہے، اس چیز کو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد جو امیدوار ہیں وہ ہائی لائٹ کر چکے ہیں، کیونکہ ان کے پاس فارم 45 ہے، ان کے پاس سارے پروف ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی سیٹ کے لیے مریم نواز کی جو تیاریاں ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ منڈے والے دن، سوموار والے دن حلف برداری ہے، مریم نواز نے وزیر اعلیٰ بن جانا ہے، اور وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے جو آپ لوگ دیکھیں گے ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، مریم نواز کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، نون لیگ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، اور یہ لوگ چوری کے مینڈیٹ سے حکومت بنا رہے ہیں، اور یہ اس کے بعد عوام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ایک نااہل حکومت کیا کرے گی؟ انہوں نے ملک کو اور زیادہ نقصان پہنچانا ہے۔ یہ چیز بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ملک کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا حالات و واقعات پیش ہوتے ہیں۔ آج شیر افضل مروت نے بھی سپریم کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر کیا ہے الیکشن کے حوالے سے، کہ جو الیکشن کے نتائج ہیں، جو الیکشن عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اس کے اوپر شیر افضل مروت نے چیف جسٹس کی عدالت سپریم کورٹ کے اندر ایک ریٹ پٹیشن کی ہے، اس کی ابھی سماعت ہونی ہے، دیکھتے ہیں اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ اور دوسرا، آج شوکت بسرا، پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، وہ آج سپریم کورٹ پہنچے، اور وہ سپریم کورٹ کے اندر اپنے ساتھ قرآن پاک کو اٹھا کر لے آئے، اور ان کا یہی تھا کہ میں چیف جسٹس کے سامنے حلف اٹھاؤں گا، قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہوں گا کہ ہمیں عوام کا مینڈیٹ ملا ہے، اور یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، یہ ہمارے پاس پروف ہیں، اور ہم لوگ عدالتوں سے انصاف لیں گے۔ لیکن چیف جسٹس نے اس کی نہیں سنی، الٹا اس کو یہ بھی کہا کہ تم نے باہر جا کے کوئی پریس کانفرنس نہیں کرنی، کوئی اس طرح کا جو ولولہ ہے وہ کھڑا نہیں کرنا۔ لیکن شوکت بسرا جو ہی عدالت سے باہر نکلا، فوراً پریس کانفرنس کر دی، اور پریس کانفرنس کے اندر کہتا ہے شوکت بسرا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، اگر پاکستان تحریک انصاف کو بھاری مینڈیٹ نہیں ملا، تو مجھے قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ نصیب نہ ہو، اللہ کرے۔ یہ ان کے الفاظ تھے۔ اور اگر یہ زبردستی ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں، عوام کا مینڈیٹ چوری کر رہے ہیں، ہمیں انصاف نہیں دے رہے، تو میری ان کے لیے یہ بد دعا ہے کہ کل قیامت والے دن ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تک نصیب نہ ہو۔
یہاں تک حالات پہنچ چکے ہیں، عدالتوں سے جو انصاف کی امیدیں ہیں وہ دم توڑ چکی ہیں۔ آج پریس کانفرنس کے اندر شوکت بصرہ کے یہ الفاظ تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے شوکت بصرہ کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اس کو توہین عدالت کا نوٹس دے دے، اس کے ساتھ اب کیا کرتی ہے، بہرحال وہ بات کا معاملہ ہے، وہ دیکھا جائے گا، سب کے سامنے آ ہی جائے گا۔ لیکن یہ صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر الیکشن کی، اور دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے پاکستان کے اندر۔ ایک طرف تو مریم نواز کی فل تیاریاں ہو گئی ہیں، اب دوسری طرف دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ اور آج کچھ صحافیوں کی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی، جس میں خان صاحب نے کہا کہ جب تک عوام کا جو باہری مینڈیٹ ہے، ان لوگوں نے چوری کیا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، جب تک وہ واپس نہیں ملتا تو ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔ استحکام تبھی ہو سکتا ہے ملک کے اندر جب عوام کا جو چوری کیا ہوا مینڈیٹ عوام کو واپس ملے، اس کے بعد ہی سیاسی استحکام آ سکتا ہے، ادروائز نہیں آ سکتا۔ اور دوسری بڑی خبر ہے کہ جب آئی ایم ایف کا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم لوگ آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے، تو پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک کوئی لیٹر، اس ڈیٹ تک، آج کی ڈیٹ تک کوئی خط نہیں لکھا۔ اس کے بعد کا مجھے نہیں پتا لکھا جائے یا چلا جائے، لیکن ابھی تک کوئی لیٹر نہیں لکھا۔ لیکن یہ دیکھ رہے ہیں ابھی تک کہ کیا اس کا ریزلٹس کیا آنے ہیں، اس کے نتائج کیا آنے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے جو بھی کام ہے ان لوگوں کو سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا، کیونکہ جو حکومت ہے وہ نون لیگ کے ہاتھوں میں ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے اگر ان لوگوں کی چھوٹی سی بھی غلطی، ان کو ڈبل ٹرپل اس کے اوپر جو ہے نا وہ بھگتنا پڑے گا۔ جو الزامات ہوں گے، جو مسائل بنیں گے، وہ پی ٹی آئی کے لیے بنیں گے۔ تو اس کے اوپر ابھی ان لوگوں نے فیصلہ نہیں کیا، تحریک انصاف والوں نے ابھی تک اس چیز کو سوچ رہے ہیں۔ ٹویٹر کے اوپر ایک اور ٹویٹس میں دیکھ رہا تھا، ایک بندے نے بڑی کمال کی بات لکھی ہوئی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ اس ملک کے اندر ایڈوکیٹ سلیمان راجہ جیسے لوگ، ان کو انصاف نہیں مل رہا۔ اون چودھری کے مقابلے میں وہ الیکشن لڑے ہیں اور دھاندلی کر کے اون چودھری کو بھاری مینڈیٹ سے جتوا دیا گیا، حالانکہ سلیمان اکرم راجہ جیتے ہوئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ اگر وہ ایک کہنے کا مقصد ہے وکیل ہو کر، وہ ایک ہائی لیول کا وکیل ہو کر وہ اپنے آپ کو انصاف نہیں دلا سکا، تو عام بندے کیا کر سکتے ہیں؟ تو ظاہری سی بات ہے اون چودھری جیسے بندے کو ان لوگوں نے جتوا دیا۔ ملک کے اندر کوئی انصاف نام کی چیز باقی نہیں رہی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ عوام پہ ہوگا، اب پاکستان کے اوپر ہوگا۔ ظاہری سی بات ہے جب ایک مینڈیٹ چوری کی گئی حکومت بنے گی تو ان لوگوں نے کیا عوام کو تحفظ دینا ہے؟ مزید حالات خراب ہوں گے۔ اور آپ لوگ دیکھ لینا 2018 سے 2022 کے حالات دیکھ لیں، اور 2022 سے لے کر اب تک حالات دیکھ لیں۔ آپ نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح دیکھا ہے کہ جس طرح اس بار عورتوں کی تذلیل کی گئی، روڈوں کے اوپر عورتوں کو گھسیٹا گیا اور لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا؟ اس طرح کے کبھی حالات دیکھے ہیں؟ کسی سیاسی جماعت کو توڑ دیا گیا ہو، گھروں سے اٹھا لیا گیا ہو، یہ جنگل کا قانون، اس طرح آپ نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو ظاہری سی بات ہے اس چیز کے اوپر آپ لوگوں کو سٹینڈ لینا چاہیے، ہماری عدالتوں کو اس چیز کو روکنا چاہیے، انصاف دینا چاہیے ملک کے اندر۔ جب تک انصاف نہیں آ سکتا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔